السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ظفران کے ایک نوائی گاؤں جی کا فارسی باشندہ تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے بڑے چودھری اور زمیندار تھے اور مجھ سے بےحد محبت کرتے تھے۔ میرے والد کی میرے ساتھ برابر محبت رہی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک جاریہ کی طرح گھر میں محبوس کر دیا، یعنی آتش گدے کے سامنے بٹھا دیا۔ میں نے آتش پرستی میں اتنی زیادہ کوشش کی کہ میں آتش گدے کا محافظ بن گیا، جس کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک ساعت کے لیے بھی آگ کو بجھنے نہ دے، ہر وقت روشن رکھے۔ میرے والد کی بڑی زمینیں تھیں۔ ایک دن ان کو کوئی کام درپیش ہوا تو مجھے کہنے لگے، بیٹے آج میں اپنی زمینوں پر کسی کام کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس لیے تم جاؤ اور ان زمینوں کی دیکھ بھال کرو۔ انہوں نے مجھے ان زمینوں کے متعلق اس بات کا حکم دیا جو وہ چاہتے تھے۔ چنانچہ میں ان زمینوں کو دیکھنے کے ارادے سے نکلا تو راستے میں نثارہ کے عبادت خانے کے پاس سے میرا گزر ہوا۔ میں نے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ گھر میں قید رہنے کی وجہ سے ان لوگوں کی حقیقت حال سے واقف نہ تھا۔ جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں میرے کان میں پڑیں تو میں ان کے پاس چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی نماز مجھے پسند آئی اور ان کے عمل کی دل میں رغبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ دین اس سے بہتر ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ غروب آفتاب تک انہی کے پاس رہا اور والد کی زمینوں کی کوئی پرواہ نہیں کی اور وہاں نہیں گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہارے اس دین کا مرکز کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنے والد صاحب کے پاس واپس چلا آیا، جبکہ وہ میری تلاش میں کسی کو بھیج چکے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تمام مصروفیات موقف کر دی تھی۔ جب میں گھر پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہیں ایک کام کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ میں نے کہا کہ ابا جان، میں گھر سے نکلا تو راستے میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو اپنے عبادت خانے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے ان کا دین و مذہب بڑا پسند آیا۔ خدا گواہ ہے کہ میں پھر غروب آفتاب تک ان لوگوں کے پاس ہی ٹھہرا رہا۔ باپ نے کہا، بیٹے ان کا دین اچھا نہیں ہے، تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا دین اس سے بہت بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم وہ دین ہمارے دین سے بہت بہتر ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سن کر میرے والد کو خطرہ ہوا اور میرے پاؤں میں بیڑی ڈال دی اور مجھے گھر میں قید کر دیا۔ ایک روز نثارہ نے میری طرف پیغام بھیجا تو میں نے ان سے کہا کہ جب ملک شام سے نثارہ کا تجارتی قافلہ آئے تو مجھے ضرور اطلاع دینا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ملک شام سے نثارہ کا تجارتی قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے خبر دی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اپنے ملک واپس جانے لگے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لوگ اپنے علاقے کی طرف واپس جانے لگے تو انہوں نے مجھے کسی طرح پیغام بھیج دیا۔ میں نے پاؤں سے بیڑی اتار دی اور ان لوگوں کے ساتھ ملک شام روانہ ہو گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں اس دین کا حامل سب سے افضل شخص کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں گرجے کا اسقف۔ میں اس کے پاس گیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس دین سے رغبت ہے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے اس عبادت خانے میں آپ کی خدمت کروں، آپ سے کچھ سیکھوں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس پادری نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ میں اس کے پاس حاضر ہو گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی نہیں تھا، دوسروں کو صدقہ و خیرات کا حکم دیتا اور اس کی ان کو ترغیب دیتا، لیکن جب لوگ اس کے پاس مال وغیرہ لے کر آتے تو اس میں سے بہت سی چیزوں کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مسکینوں کو نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ اس نے سونے چاندی کے 7 مٹکے بھر لیے تھے۔ اس لیے مجھے اس سے سخت نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس کو ایسی حرکات کرتے دیکھتا تھا۔ ایک دن وہ مر گیا، نثارہ اس کی تکفین وغیرہ کے لیے جمع ہوئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ شخص برا تھا کہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا کہتا تھا اور اس کی ترغیب بھی دیتا تھا،
لیکن جب تم اپنا مال لے کر اس کے پاس جاتے تھے تو یہ اس کو اپنے لیے جمع کر لیتا تھا، مسکینوں کو کچھ نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ بھلا تمہیں اس بات کا کیسے علم ہے؟ میں نے کہا کہ آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں وہ خزانہ دکھاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں چلو دکھاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو خزانے کی جگہ دکھائی تو وہاں سے سونے چاندی کے بھرے ہوئے 7 مٹکے برآمد ہوئے۔ جب لوگوں کو حقیقت حال کا علم ہوا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم ہم اس شخص کو کبھی بھی نہ دفنائیں گے۔ انہوں نے اس شخص کو سولی پر لٹکا دیا اور اس پر پتھر برسائے۔ پھر ایک اور آدمی اس پادری کی جگہ پر بٹھایا گیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس سے زیادہ افضل تھا، دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے کاموں میں زیادہ راغب تھا اور پہلے شخص سے زیادہ عبادت گزار تھا، اس لیے مجھے اس سے بے حد محبت ہو گئی۔ میں اس کی خدمت میں ایک عرصے تک رہا، پھر اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے کہا کہ میں ایک عرصے تک آپ کے ساتھ رہا، مجھے آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ آپ کے پیش رو سے اتنی محبت نہیں تھی۔ اب آپ کی موت کا وقت آ چکا ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، خدا کی قسم میں آج کسی کو نہیں جانتا جو اس دین پر کاربند ہو اور اس پر عمل پیرا ہو جس پر میں قائم ہوں۔ لوگ ہلاک ہو گئے اور بدل گئے ہیں، اکثر لوگوں نے اس دین کو ترک کر دیا ہے، البتہ موصل شہر میں ایک آدمی ہے، وہ اسی دین پر قائم ہے جس پر میں ہوں، تم اس کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گیا تو میں موصل میں اس صاحب کے پاس پہنچا اور اس کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ آپ کے پاس چلا جاؤں، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اس کے دین پر قائم ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ وہ بڑے نیک صالح انسان تھے، واقعی اپنے صاحب کے دین و مذہب پر چلنے والے تھے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہونے لگے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ فلاں شخص نے مجھے آپ کے پاس حاضر ہونے کی وصیت کی تھی اور حکم دیا تھا کہ آپ سے جا کر ملوں، لیکن اب آپ کی وفات کا وقت بھی آ پہنچا ہے، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، خدا گواہ ہے کہ میرے علم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہماری طرح دین پر چلنے والا ہو، صرف نصیبین میں فلاں شخص ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ بھی فوت ہو گئے تو میں نصیبین میں جا کر اس صاحب سے ملا اور میں نے ان کو اپنا سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے فلاں صاحب نے آپ کے پاس حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ٹھہر جاؤ۔ میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ میں نے ان کو بھی سابقہ 2 صاحبوں کی طرح نیک پایا، چنانچہ میں ایک اچھے انسان کے پاس مقیم ہو گیا۔ خدا جانتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد وہ بھی موت کے قریب پہنچ گیا۔ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے فلاں کے پاس جانے کا حکم دیا تھا، پھر فلاں نے مجھے آپ کے پاس جانے کی وصیت کی، اب آپ کیا حکم دیتے ہیں، میں کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کوئی ایسا شخص زندہ ہو جو ہمارے اس دین پر چلنے والا ہو، البتہ عمودیہ میں ایک آدمی ہے، وہ ہماری طرح دین پر چلتا ہے، اگر تم چاہو تو اس کے پاس چلے جاؤ۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو میں عمودیہ میں اس شخص کو ملنے گیا اور اس کو جا کر اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں میرے پاس ٹھہر جاؤ، چنانچہ میں ان کے پاس ان کے دوسرے ساتھیوں کے بتانے پر ٹھہر گیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہاں کچھ کام کاج بھی کیا جس سے بہت سی گائے اور بکریاں میرے پاس جمع ہو گئیں۔ پھر خدا کا حکم موت اس کے لیے بھی آ پہنچا۔ جب وفات کا وقت آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں فلاں شخص کے پاس رہتا تھا، پھر انہوں نے مجھے فلاں شخص کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر انہوں نے آگے فلاں کے پاس جانے کی وصیت کی، پھر فلاں نے فلاں کے پاس جانے کا کہا، حتیٰ کہ میں آپ کے پاس پہنچا، اب آپ مجھے کس کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا
کہ لوگوں میں سے کوئی ہمارے دین پر کاربند ہو جس کے پاس جانے کا میں تجھے حکم دوں۔ البتہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو مابعوث ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ وہ دین ابراہیمی کو لے کر مابعوث ہوں گے، عرب کی سرزمین سے نکل کر ایک زمین کی طرف ہجرت کریں گے جو زمین دو پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع ہے، جہاں کھجوروں کے درخت ہوں گے۔ اس نبی کی واضح علامات ہوں گی، وہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ نہ کھائیں گے۔ ان کے دو منڈوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تم اس علاقے میں جا کر ان سے مل سکو تو ضرور ملنا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص بھی فوت ہو گیا۔ میں کچھ عرصہ تک عمودیہ میں ٹھہرا رہا، جس قدر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ ایک دن بنو کلب کے تاجروں کا ایک قافلہ میرے قریب سے گزرا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے عرب کی سرزمین میں لے جاؤ، میں تمہیں اپنی یہ گائے اور بکریاں دے دوں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ میں نے وہ تمام جانور ان کو دیے اور انہوں نے مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ جب وادی القرہ مکہ معظمہ آئی تو ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا کہ مجھے غلام بنا کر ایک یہودی شخص کے پاس بھیج دیا۔ میں اس یہودی کے پاس رہنے لگا۔ مجھے یہاں کھجور کے درخت نظر آئے۔ میں نے کہا کہ یہ وہی علاقہ ہے جس کا ذکر میرے اس صاحب پادری نے کیا تھا۔ ایک دن میں اس یہودی کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا چچا زاد بھائی مدینہ منورہ سے آیا جو بنو قریظہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے مجھے اس یہودی سے خرید لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آیا۔ خدا کی قسم میں مدینہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی میرے صاحب پادری نے نشاندہی کی تھی۔ میں مدینہ میں رہنے لگا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ قیام پذیر رہے۔ میں اپنی غلامی کی مصروفیت کی وجہ سے وہاں ان کا ذکر نہ سن سکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو خدا جانتا ہے کہ میں اپنے آقا کے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور کچھ کام کر رہا تھا، اور میرے آقا بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ خدا غرق کرے بنو کیلیا کو۔ وہ لوگ اس وقت قبہ میں ایک آدمی کے پاس جمع ہو رہے ہیں جو کہ آج ہی مکہ سے آیا ہے، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرے جسم پر ایسی کپ کپی طاری ہوئی کہ قریب تھا کہ میں اپنے آقا پر گر پڑتا۔ میں کھجور کے درخت سے نیچے اترا اور اس کے چچا زاد بھائی سے کہنے لگا کہ تم نے کیا کہا، بتاؤ کیا کہا۔ اس پر میرا آقا چراغاں ہوا اور مجھے زوردار تماچا مارا اور کہا کہ تمہارا اس سے کیا کام، جا کر اپنا کام کرو۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تو صرف اس سے وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ چیزیں جمع کر رکھی تھی۔ جب شام ہوئی تو میں نے وہ چیزیں لیں اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبہ میں تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک آدمی ہیں، آپ کے ہمراہ آپ کے دوست و احباب ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں۔ یہ میرے پاس چند چیزیں صدقے کی ہیں، میں نے آپ کو ان کا زیادہ حقدار سمجھا۔ یہ کہہ کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ چیزیں پیش کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، لو کھا لو، خود تناول نہیں فرمایا۔ میں نے دل میں کہا کہ ایک علامت تو ثابت ہو گئی۔ پھر میں واپس چلا آیا۔ میں نے کچھ اور چیزیں جمع کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جا چکے تھے۔ میں وہ چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، اس لیے یہ ہدیہ پیش خدمت ہے، میں اس کے ذریعے آپ کا اکرام کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرما لیا اور اپنے ساتھیوں کو کھانے کا امر کیا۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ میں نے دل میں کہا کہ اب دو علامتیں ہو گئی، یعنی ثابت ہو گئیں۔ پھر ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جنت البقیع کے قبرستان میں موجود تھے، اپنے ایک صحابی کے جنازے میں تشریف لائے تھے اور اپنے اصحاب میں بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا، پھر مہر نبوت دیکھنے کے لیے آپ کی پشت مبارک کی جانب گھومنے لگا، جس کا میرے ساتھ ہی پادری نے تذکرہ کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھومتے ہوئے دیکھا تو پہچان گئے کہ میں کسی علامت کی جستجو میں ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی اور میں نے مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں اس پر جھک کر اس کو چومنے لگا اور رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہٹ جاؤ۔ میں ہٹ گیا، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح اپنا سارا قصہ سنایا، جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے سنایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنے صحابہ کو سنانا پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی غلامی سے فرصت نہ ملی، جس کی وجہ سے بدر اور احد میں شریک نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، اپنے آقا سے کتابت کا معاملہ کر لو۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا سے 40 اوقیہ چاندی اور 300 کھجوروں کے درختوں پر بدل کتابت کا معاملہ کیا، جن درختوں کی میں پرورش کروں گا کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ انہوں نے میری مدد کی، کسی نے کھجور کے 30 پودے دیے، کسی نے 20 اور کسی نے 15 پودے اور کسی نے 10 پودے دے کر میری مدد کی۔ غرض ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق میرے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ میرے پاس پورے 300 جمع ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے سلمان، ان کے لیے ایک گڑھا کھودو، جب فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آنا، میں انہیں اپنے دست مبارک سے لگا دوں گا۔ چنانچہ میں نے اس کے لیے گڑھا کھودا، میرے ساتھیوں نے میری مدد کی۔ فارغ ہو جانے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ کو بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ نکلے۔ ہم ایک ایک پودا پیش کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے لگاتے گئے۔ خدا کی قسم جس کے قبضے میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے کہ کوئی پودا خشک نہیں ہوا۔ بس میں نے کھجوروں کے درخت اس کو دے دیے، دوسرا مال میرے ذمہ رہ گیا، یعنی 40 اوقیہ چاندی۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ کسی غزوہ سے مرغی کے انڈے کے برابر سونا حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فارسی مکاتب غلام کدھر ہے؟ مجھے بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سونا لو اور اپنے آقا کو دے آؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھوڑا سا سونا بھلا میرے بدلے کتابت کے لیے کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ لو، اللہ تعالیٰ تمہارا معاوضہ ضرور ادا فرما دیں گے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ سونا لیا اور اس کا وزن کیا تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، وہ پورا 40 اوقیہ چاندی کے برابر نکلا۔ چنانچہ میں نے اپنے آقا کو اس کا حق ادا کر دیا اور میں توق غلامی سے آزاد ہو گیا۔ پھر میں غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا۔ اس کے بعد کوئی غزوہ ایسا پیش نہیں آیا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ رہا ہوں۔ اللہ حافظ۔